إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترمین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوقات پیدا فرمایا کم و بیش، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ان اشرف المخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کی دولت سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی فضیلت کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی عدم سے وجود میں بخشا ہے، سورج، چاند، ستارے، زمین و آسمان، حتی الامکان، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالی جس وقت مٹی اور پانی کے درمیان آگ کا خمیرہ تیار کر رہا تھا، اس وقت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا چکے تھے۔ اگرچہ آپ علیہ السلام آئے بات میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب سے پہلے نبی بنا چکے تھے۔ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے بعد پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک کی دعوت یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی دعوت آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو قرآن کے اندر فرمایا آپ کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اس سے پہلے کسی اور انبیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت کے ساتھ نہیں فرمایا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے جب آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو آپ علیہ السلام کے اقوال، افعال، کردار تسلی بخش ملے گا۔ اور جب آپ کو نبوت دی گئی، نبوت کے بعد آپ کے اقوال، افعال کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ پیار، محبت، اخوت و بھائی چارگی کا مسئلہ پیش کیا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دے کر سمجھاؤں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک یہودی آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا، یعنی اے پیغمبر تم پر موت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ غصہ ہو گئی اور فرمایا کہ اے کمبخت تم پر بھی موت ہو، لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت رفیق کے معنی نرم کے دوست کیا تھے، اس لیے نرمی اور پیار سے بات کریں۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے ایک یہودی جو آپ پر لعنت کر رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسے نبی دیا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن خود کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو میرے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے محبوب، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو پڑھیں اور سیکھیں اور اپنے اوپر عمل کریں۔ اگر ہم دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں پیارے نبی علیہ السلام کی تمام اقوال، افعال اور سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ ان کے مطابق اگر ہماری زندگی گزرتی ہے
تو ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔